اور ہم پر بہت سارے احسانات کیے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی انہیں پورے شمار نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر بہت سارے احسانات کیے اور اپنی بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بیش بہا اور قیمتی نعمت جس سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو سرفراز کیا ہے وہ ہے والدین کا سایہ شفقت۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس نعمت کی قدر نہ کریں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہماری گرفت کرے گا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی شدید تاکید کی گئی ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے، انہیں اذیت پہنچانے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا حق، ماں باپ کا حق اولاد پر کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً ہی والدین کا حق ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے، انہیں اذیت پہنچانے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، نیکی کرو، ان کے فرما برداری کرو۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجیے گا اس آیت کریمہ پر کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور اس کے فوراً ہی بعد کس کا حق ذکر فرمایا؟ والدین کا، کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے لوگوں کا حق ذکر فرمایا ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، پڑوسیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حق ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد اگر بندے پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے، والدین کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا رکھا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، تو ہم اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میری ماں جو عہد قریش میں یا صلح حدیبیہ میں مشرکہ تھی، میرے پاس آئی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری ماں جو کفر میں یا میری مال میں رغبت رکھتی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ان کے ساتھ بھی نرمی برتنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک آفر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو شخص
اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے آفر یہ رکھا ہے کہ ان کے بڑے بڑے گناہوں کو اس عمل کے بدلے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ کی قبولیت کا کوئی راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے خالہ ہی کے ساتھ نیکی کرو۔ معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں زندہ نہ ہو تو خالہ کے ساتھ نیکی کرے، گویا کہ یہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا ہوا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا اللہ رب العالمین بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان تینوں کو بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے، غار کھول جس کو کہتے ہیں کھول، جب وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک بھاری چٹان گرا اور غار کے منہ پر اٹک گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب وہ تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو، جو اعمال ہم نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کیا ہے، آج انہیں نیک اعمال کو پیش کر کے رب العالمین سے دعا کرو، شاید کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن چرا کر دور ہونے کی وجہ سے میں دور نکل گیا اور گھر لوٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا، بکریوں سے دودھ نکالا اور اپنے ماں باپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، حالانکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا اور اپنے ماں باپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، کہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے میرے والدین فجر تک سوتے رہے، میرے بچے فجر تک میرے پیروں کے قریب بلبلاتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ پیش نہیں کیا۔ رب العالمین، اگر یہ نیک عمل صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر ہم نے کیا ہے تو رب العالمین تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی دعا قبول کیا اور پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ اب ان میں سے دوسرے آدمی نے دعا کرتے ہوئے اپنے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی کو پیش کرتے ہوئے دعا کیا تو اللہ رب العالمین نے پتھر کو تھوڑا سا اور کھسکا دیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی اور اس نے اپنی ایک چچا زاد بہن سے محبت کا اظہار کیا، جس میں نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ زنا کے عین قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اس لڑکی نے اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العالمین کے ڈر سے اس نوجوان نے اس زنا کے عمل کو ترک کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی بھی دعا سن لی اور پتھر کو مکمل طور پر غار سے ہٹا دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم جانتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
الكبائر الا انبئكم باکبر الكبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں اذیت پہنچانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو کہتے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، لیکن ذرا ایک ایک روپے اور ایک ایک چائے پہ اپنے ایمان کو فروخت کرنے والوں مسلمانوں سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت جملہ کہتے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس سے بھی